بسم اللہ الرحمن الرحیم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، احباب جماعت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ درس میں عظمت صحابہ سیریز میں آپ کے سامنے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور خصوصی طور پر ان کے دور میں جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلافات ہوئے اور دو عظیم جنگیں رونما ہوئی. پہلی جنگ جمل اور دوسری جنگ صفین. اس تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. جنگ صفین پر آ کر ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ جب یہ جنگ کافی طول پکڑ گئی اور فریقین میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں تھا، تو اہل شام کی طرف سے قرآن کریم کے نسخے پیش کیے گئے. ہاتھ پر اٹھا کر انہوں نے مطالبہ رکھا کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اسی کی روشنی میں فیصلہ ہوگا. جب اہل شام کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ قرآن کریم کی روشنی میں اب ہمارے درمیان فیصلہ ہوگا، تو اہل عراق کی جو جماعت تھی، فوج تھی، ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان کے اس مطالبے کو قبول کر لینا چاہیے، جنگ روک دینی چاہیے، یا جنگ جاری رہے. بالآخر اکثر لوگوں کی طرف سے یہی آیا کہ اس جنگ کو اب روک دینی چاہیے اور کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ ہو جانا چاہیے ہمارے درمیان. جن لوگوں نے اس مطالبے کو قبول کرنے میں پیش قدمی کی بلکہ اصرار کیا، ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے بعد میں علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ موجود دوسرے صحابہ اکرام کو اسی معاملے میں لعنت اور ملامت کی، جو خوارج کی جماعت ہے. خوارج کی ایک بہت بڑی تعداد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جماعت میں موجود تھی، اور اہل شام کی طرف سے جب یہ مطالبہ آیا تھا کہ کتاب اللہ کی روشنی میں ہمارے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے، تو جن لوگوں نے اس مطالبے کو قبول کرنے میں بڑی پیش رفت کی، بہت زیادہ اصرار کیا کہ کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ ہو جانا چاہیے اور یہ جنگ اب روک دینی چاہیے، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کن کی تھی؟ خوارج کی تھی، جو بعد میں خوارج کی شکل میں ظاہر ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر اس مطالبے کو قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد فریقین کی طرف سے ایک ایک حکم متعین ہوا جو آگے کے معاملے کو دیکھیں گے.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اہل شام کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ دو انتہائی جلیل القدر صحابی رسول جن پر لوگوں کو اطمینان تھا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا، اور تمام لوگوں کو ان دونوں پر اطمینان تھا، رضامندی تھی۔ بالاتفاق ان دونوں کا انتخاب کیا گیا، اور ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے تقوی اور پرہیزگاری کو مد نظر رکھا، اور جو سب سے زیادہ بہتر رائے سوچ سکتے تھے انہوں نے کوشش کی کہ بہتر سے بہتر لوگوں کے سامنے حل پیش کیا جا سکے۔ بہرحال یہ تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی ہے کہ ان لوگوں نے کیا لوگوں کے سامنے تجویز رکھی، دونوں جماعت کے سامنے، اور پروپیگنڈا کرنے والوں نے ان دونوں پر کیا جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے، اس کی پوری تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ جو لوگ گزشتہ درس میں حاضر نہیں تھے اور ریکارڈنگ سے اس چیز کو سنیں تاکہ یہ تسلسل سمجھ سکیں۔ اس کے بعد کا جو معاملہ ہے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ تعلق اس کے ساتھ ہے گزشتہ درس کے ساتھ، جب تک وہ چیز آپ کے ذہن میں نہ ہو آج کا درس سمجھنا مشکل ہوگا، اسی لیے اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ تحکیم کا یہ معاملہ پیش آنے کے بعد ہی خوارج کی جماعت کا ظہور ہوا ہے۔ اس معاملے کو تحکیم کہا جاتا ہے، قصہ تحکیم کے نام سے یہ قصہ مشہور ہے۔ تحکیم مطلب حکم متعین کرنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم متعین کیا گیا، فیصل اور ثالث متعین کیا گیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل شام کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم متعین کیا گیا۔ ان دونوں پر بہت سارے جھوٹے الزامات لگے جن کی تفصیل گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ یہ دونوں ان تمام جھوٹے الزامات سے بری ہیں۔ ان دونوں پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادہ لگائے گئے، لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان ظالموں نے بخشا نہیں، ان پر بھی بہت سارے جھوٹے الزامات لگائے، اور یہ دونوں حضرات، دونوں جلیل القدر صحابہ اکرام ان جھوٹے الزامات سے بری ہیں۔ خصوصاً مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں ان دونوں کے تعلق سے جو جھوٹے الزامات لگائے ہیں تو ان کا رد گزشتہ درس میں پیش کیا جا چکا ہے۔ یہاں سے معاملہ تھم گیا۔ یہ جنگ صفین کے نام سے جو مشہور ہے، جنگ صفین، قصہ تحکیم کے بعد یہ جنگ تھم گئی، ختم ہو گئی۔ اہل شام ملک شام کی طرف واپس چلے گئے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے یہ عراق واپس آ گئے۔ واپسی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت یہ عراق واپس آ رہے ہیں۔ ایک جماعت یہاں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کٹ کے ایک الگ محاذ قائم کر رہی ہے۔ اس پر آپ ترکیز کریں، ذرا غور سے ان لوگوں کی بات سنیں، انہی کے بارے میں آج کا درس ہے۔ یہ کون سی جماعت تھی جو جنگ صفین سے واپسی کے موقع پر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام، تابعین جو ان کے ساتھ تھے صفین سے واپس آ رہے تھے، تو ایک جماعت خوارج کی جماعت اسے کہا جاتا ہے۔ اسی موقع پر کھل کر ان لوگوں نے اپنا چہرہ دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشین گوئی کر دی تھی اس گمراہ کن جماعت کے بارے میں کہ ایک جماعت ظاہر ہوگی جس کی یہ صفات ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اس گمراہ جماعت کے ظہور کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ آپ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل پا جائیں گے، اور بھی دوسرے محدثین نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے ذرا اس کو بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہ جماعت جو خوارج کی جماعت کے نام مشہور ہے، اس کے بارے میں اپنی زندگی میں پیشین گوئی کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ اپنی امت کو آگاہ کیا تھا، تنبیہ کی تھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے نام سے، دوسرے محدثین نے بھی کتاب الفتن کے نام سے باضابطہ کتاب قائم کی ہے، اور ان تمام احادیث کو بیان کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتنوں کے متعلق امت کی رہنمائی میں بیان کی ہیں۔
تو ان میں سے بعض بڑے بڑے فتنے ایسے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر پیشین گوئی کی تھی، تنبیہ کی تھی۔ ان میں سے ایک فتنہ کیا تھا؟ خوارج کا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان موجود ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے سونے کی شکل میں ایک گرا قدر مال بھیجا جاتا ہے۔ گزشتہ درس سے پہلے والے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں مختلف محاذ پر روانہ کیا تھا۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا خاصا مال حاصل ہوا سونے کی شکل میں۔ یہ مال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے درمیان اس گرا قدر مال کو تقسیم کر دیا۔ یہ 4 لوگ کون تھے؟ یہ 4 لوگ، ان میں سے ایک کا نام عیینہ بن حصن، ایک کا نام تھا اقرع بن حابس، ایک کا نام زید الخیل، اور چوتھے کے نام کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے علقمہ بن علاثہ، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم۔ یہ مؤلفات قلوب میں سے ہیں، یعنی ابھی ابھی ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے، تاکہ اسلام پر ثابت قدم رہیں جم جائیں، اور مستقبل میں ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں اسلام کو فائدہ پہنچنے کی۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان مؤلفات قلوب کے بارے میں آیت نازل کی ہے۔ آپ سورۃ التوبہ پڑھیں، جو صدقات کی آیت ہے، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک قسم کون سی بیان کی ہے؟ تالیف قلب والی قسم، مؤلفات قلوب، یعنی کسی کی دل جوئی کے لیے تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اگر غیر مسلم ہے تو اسلام قبول کر لیں، یا اسلام قبول کیا ہے نو مسلم ہے تو اسلام پر جم جائے، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ تو ان کو خود اللہ رب العالمین نے اچھا خاصا زکوٰۃ کے مال میں سے دینے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فیصلہ کرتے تھے وہ فیصلہ اللہ کے رسول کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ تو ان 4 جلیل القدر صحابہ اکرام کو جو ابھی ابھی اسلام قبول کیے تھے، تالیف قلب کے لیے یہ گرا قدر مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کی صفت کیا آئی ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اور بھی دیگر کتب حدیث میں اس شخص کی صفت آئی ہے، فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبہہ کث اللحیہ محلوق الرأس مشمر الازار۔ یہ چند صفات اس شخص کی بیان کر رہے راوی حدیث۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ غائر العینین، آنکھیں دھسی ہوئی، دونوں آنکھیں دیکھ کر ایسی لگ رہی ہیں کہ سر کے اندر دھسی ہوئی ہے، اور دونوں رخسار ابھرے ہوئے، پیشانی بھی ابھری ہوئی، انتہائی گھنے داڑھی والے، اور سر کے بال بالکل چھلے ہوئے، حلق کیے ہوئے، سر میں بال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کی صفات میں سے ایک صفت کیا بیان کیا ہے؟ سیماہم الحلق۔ ان کی ایک صفت یہ ہوگی کہ یہ سر کے بال کیا رکھیں گے؟ مونڈے ہوئے رکھیں گے، ان کے سروں پر بال نہیں ہوں گے، وہ حلق کیے ہوئے رہیں گے، چھلے ہوئے رہیں گے۔ اس شخص کا بھی حال یہی تھا، محلوق الرأس، سر کے بال چھلے ہوئے، اور مشمر الازار، اپنے ازار کو باندھے ہوئے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ لنگوٹی بھارے ہوئے۔ یہ اس شخص کی صفت ہے، حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے۔ یہ شخص کیا کہنے لگا؟ یہ شخص کہنے لگا
کہ اللہ کے رسول آپ انصاف سے کام لیں، اس مال کو تقسیم کرنے میں انصاف سے کام لیں، نا انصافی نہ کریں۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کے لیے امین سمجھا ہوا ہے، عرش والے کی طرف سے جن کو امانت کا لقب ملا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ شخص کیا الزام لگا رہا ہے کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اعدل یا محمد، اللہ کے رسول کا نام لے کر انتہائی اکھڑ لہجے میں ادب و احترام کے ساتھ بھی خطاب نہیں کر رہا، اے محمد عدل و انصاف سے کام لیں۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ اعتراض اس شخص کی طرف سے کس کام کے لیے آیا تھا؟ مال کے لیے۔ اور آپ پائیں گے ان خوارج کے اندر پہلے شخص سے لے کر آخری شخص تک ایک صفت کامن اور مشترک آپ کو ملے گی۔ وہ کون سی صفت ہے؟ یہ ہے مال کے پیچھے بھاگنا۔ تمام خوارج کے اندر ان کے رگ و ریشے میں یہ بیماری آپ کو ضرور ملے گی کہ یہ صرف اور صرف مال کو دیکھتے ہیں، کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان کو آخرت سے مطلب نہیں ہے۔ ظاہر کریں گے لوگوں کے سامنے کہ ہم بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن حقیقت میں دل کے ساتھ یہ تقوی و پرہیزگاری نہیں ہوگی۔ اور ان کی بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ ان کے اندر ہمیشہ مال کو لے کر ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو پہلا شخص ان خوارج کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تھا، کس چیز کو لے کر اعتراض کیا تھا؟ اسی مال کو لے کر۔ اور آج بھی پائیں گے جن خوارج کو آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، وہ اسی مال کے لیے لڑ رہے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ گرچہ لوگوں کے سامنے دوسرے مقاصد ظاہر کرے، لیکن اصل کل ملا کر یہی مال ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بس یہ مال ہے، کرسی ہے، یہ مل جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے انہیں۔ قدیم خوارج جدید خوارج کے اندر یہ مشترک بیماری ہے۔ تو اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کیا کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے، آپ خیانت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے آگ بگولا ہو گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تأمنونی وانا امیر من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، کیا تم لوگ مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ میں تمہارے نزدیک امانت دار نہیں ہو سکا، حالانکہ آسمان والا مجھے امین سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک میں امانت دار ہوں، اللہ کے پاس تو میں امانت دار ہو گیا، لیکن تمہارے نزدیک امانت دار نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے صبح و شام میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں، شریعت اللہ رب العالمین میرے اوپر نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی شریعت کے لیے مجھے امین سمجھ رہا ہے، اور تمہارے نزدیک میں امین نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو اگر میں امانت داری نہ اختیار کروں، امانت کے ساتھ کام نہ لوں، اللہ رب العالمین کی تقوی و پرہیزگاری اختیار نہ کروں، تو ہے کون دنیا میں امانت سے کام لینے والا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والا؟ کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی متقی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے، وہ شخص پیٹ پھیر کر جانے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، اس شخص کی میں گردن مار دوں، اس منافق کی میں گردن مار دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا لعلہ ان یکون یصلی، اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہو۔ پتہ کیا چلا کہ منافقین بھی اس زمانے میں نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ اگر نماز سے پیچھے ہٹ گئے، جماعت میں شامل نہیں رہے، تو فوراً لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کیا ہوا ہوں۔ اور جو شخص نماز پڑھے جماعت کے ساتھ تو اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم سبب جو بیان کیا اس موقع پر اس کو قتل نہ کرنے کا، وہ کون سا تھا؟ نماز پڑھنے کا۔ اسی سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اور آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پر نماز چھوڑتے رہیں پھر بھی ہمارے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آنچ نہیں آتی، پھر بھی ہم پکے سچے مسلمان برقرار رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے، اچھی طرح سن لیں، اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز بھی چھوڑے اور مسلمان بھی باقی رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت کیا کہا تھا؟ نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام کے اندر کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہتا جو نماز ترک کر دے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو معاہدے کی چیز ہے وہ یہی نماز ہے، اگر نماز کسی نے ترک کر دی تو وہ شخص مسلمان نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا۔ تو کوئی شخص نماز چھوڑے اور مسلمان بھی باقی رہے، اس کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز قائم کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ کتنی نمازوں کے چھوڑنے سے کوئی شخص دار اسلام سے نکلتا ہے، یا ایسے شخص سے ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے، کیا کوئی شخص ایک نماز چھوڑے، دو نمازیں چھوڑے، کچھ نمازیں پڑھے، کچھ نمازیں چھوڑے، تو ایسے شخص پر ہم کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، کفر کی تطبیق کر سکتے ہیں، کفار جیسا ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کفار جیسا تعامل کرنے کا ہمیں اختیار نہیں دیا ہے، یہ پاور نہیں دیا اللہ رب العالمین نے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کریں۔ البتہ ان کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں گے تو ان کا معاملہ بڑا سنگین ہوگا، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ میں نے اپنی کتاب منہج سلف کا دفاع، اس میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ ایک آپ کو بحث اس میں ملے گی، ایک مسئلہ ملے گا بے نمازی کے نماز جنازہ کا حکم کیا ہے۔ تو بے نمازی ہے کون؟ عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں، کبھی کسی نے نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی وہ بے نمازی ہے، کیا حقیقت میں شریعت کی نگاہ میں یہ بے نمازی ہے؟ تو یہ ایک مختلف مسئلہ ہے اور تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ چونکہ ہمارا درس آج دوسرے موضوع پر ہے اس لیے ہم تفصیل میں ادھر نہیں جاتے۔ اصل یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، جو کہ اصل میں منافق تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے کس لیے روک دیا؟ کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ کہا کم من مسل یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، کتنے ایسے نمازی ہوتے ہیں جو حقیقت میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ظاہری عمل کچھ ہوتا ہے، دل کا ہاتھ کچھ الگ ہوتا ہے، دل اور ظاہر کا کوئی آپس میں میل جول نہیں ہوتا، کوئی آپس میں مطابقت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی مختلف موقعوں پر، جب صحابہ اکرام نے خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی کسی منافق کے بارے میں یہ اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول اجازت دے میں اس منافق کی گردن مار دوں، تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ منع کیا ہے کسی بھی منافق کو قتل کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں ان کا شمار کن میں ہوتا تھا؟ مسلمانوں میں ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی تھی ان منافقین کے بارے میں کہ یہ منافقین ہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں یہ کیا تھے؟ لوگوں کی نظر میں یہ مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ اب اگر ان منافقین کو قتل کیا جاتا تو لوگوں کے درمیان کیا مشہور ہو جاتا کہ محمد کیا کر رہے ہیں؟ ان محمدا یقتل اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ لہذا لوگ اسلام سے پھر جاتے، یا لوگوں کو اسلام کے تعلق سے بدظن کرنے کا ان دشمنان اسلام کو موقع مل جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے ان منافقین کو برداشت کر رہے تھے۔ اس شخص کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں اور ان کی آنے والی نسل کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی۔ کیا پیشن گوئی کی؟ کہا انہ یخرج من ضئضئ ھذا قوم یتلون کتاب اللہ لا یجاوز حناجرہم، اس شخص کی نسل سے، اس شخص کی پشت سے ایک قوم ظاہر ہوگی، ایسے لوگ آئیں گے مستقبل میں جو کیا ہوں گے؟ قرآن کریم کی تلاوت خوب کریں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ قرآن خوب پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی صرف زبان سے ہی پڑھیں گے، دل سے
قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ دوسری صفت کیا بیان کی؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل ثمود، بعض روایتوں میں قتل عاد، بعض روایتوں میں قتل عاد و ثمود، مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا اور یہ قوم جن کے بارے میں ابھی پیشین گوئی کی ہے اگر ظاہر ہو گئے میرے زمانے میں، یہ خوارج کی جماعت اگر ظاہر ہو گئی تو ان کو کیسے میں قتل کروں گا؟ عاد و ثمود کو جس طرح قتل کیا گیا تھا نا اسی طرح ان کو میں قتل کروں گا۔ اس جملے سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ خوارج کی جماعت کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کن کے ساتھ؟ عاد اور ثمود کے ساتھ ان کی تشبیہ دی، اور ظاہر سی بات ہے کہ عاد و ثمود یہ دو قومیں مشہور قومیں تھیں جنہوں نے انبیاء اکرام کی مخالفت کی اور کفر پر اڑے رہے، بلکہ ان کے کفر کی مثال قرآن نے دی ہے، تو ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کی مثال دی کس سے؟ انہی عاد اور ثمود سے، جس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کافر ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ گمراہ جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے۔ گمراہ جماعتوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہود اور نصارہ 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے، میری یہ امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے سب کے سب کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے، سوائے ایک جماعت کے جو الجماعہ ہے۔ دوسری روایت کے اندر جو میں اور میرے صحابہ آج جس دین پر قائم ہے اسی دین پر قائم ہوں گے، یہ نجات پا جائیں گے، باقی سب کے سب کیا ہوں گے؟ باقی سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 72 فرقوں کو گمراہ فرقہ قرار دیا ہے، ان کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو یہ گمراہ فرقوں میں سے ایک اہم گمراہ فرقہ ہے، بلکہ سر فہرست جن گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، خوارج کا تذکرہ سر فہرست کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جماعت کی شکل میں جو گمراہ فرقہ اس امت میں ظاہر ہوا وہ یہی خوارج کی جماعت تھی۔ جماعت کی شکل میں سب سے پہلے جو گمراہ فرقہ ظاہر ہوا وہ کون سی جماعت تھی؟ یہی خوارج کی جماعت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تشبیہ دی قتل عاد اور ثمود کی، اس سے مراد صرف قتل کرنے میں تشبیہ ہے، اصل کفر میں تشبیہ نہیں ہے۔ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَثَمُودٍ، میں عاد اور ثمود کو جس طرح قتل کیا گیا تھا اس طرح قتل کروں گا۔ تو یہ تشبیہ قتل کرنے میں ہے، کفر میں نہیں ہے۔ یہی علماء نے ان خوارج کے بارے میں راجح قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود جن صحابہ اکرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان خوارج کے ساتھ جنگ کی تھی نہروان کے اندر، جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے، خود ان صحابہ اکرام نے ان خوارج کو کافر نہیں سمجھا تھا۔ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور ہم کتاب و سنت کے نصوص کو کن کے فہم کے مطابق سمجھیں گے؟ انہی صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق سمجھیں گے۔ ابھی تفصیل آئے گی کہ صحابہ اکرام نے ان کو کیا سمجھا تھا، کافر سمجھ کر ان کے ساتھ جنگ کی تھی یا مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ جنگ کی تھی، ابھی تفصیل اس کی آ رہی ہے۔ تو ہم نے کیا بیان کیا کہ صفین سے لوٹتے وقت ایک جماعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے ساتھ، تابعین کے ساتھ کوفہ لوٹ آئے، اور ایک جماعت الگ ہو کر حرورہ نامی ایک جگہ جو کوفہ سے ہی قریب تھی اس جگہ پر الگ سے جمع ہونے لگی۔ کیا کہہ کر ان لوگوں نے صحابہ اکرام کی جماعت سے الگ راہ اختیار کی؟ یہ کہہ کر کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کو حاکم ماننے کی جگہ ایک انسان کو حاکم تسلیم کر لیا ہے۔ کن کو؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لہذا یہ کافر ہو گئے۔ یہ کفر کی شروعات، کفر کے فتوے لگانے کی شروعات کن کی طرف سے ہو رہی ہے اس امت کے اندر؟ ان خوارج کی طرف سے۔ آج تک پائیں گے ان خوارج کو آپ کہ مسلمانوں پر یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ ان کی جماعت کی شکل میں شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، لیکن افراد کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ظاہر ہو چکے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے سنائی گئی بیان کیا تھا، انہ یخرج من ضئضئ ھذا قوم یتلون کتاب اللہ لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد وثمود۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کے بارے میں جو بیان کیا تھا تو وہ افراد کی شکل میں تھا، ایک دو اکے دکے افراد کی شکل میں اس طرح لوگ ظاہر ہوتے تھے اس وقت، لیکن جماعت کی شکل میں ان کا ظہور کب ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ کیا کہہ کر؟ ان الحکم الا للہ۔ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ حکم اور قانون صرف اللہ کا چلے گا، حاکم صرف اللہ ہے۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہیں لا حاکم الا اللہ، حاکم صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ان کے نزدیک خوارج کی تفسیر ہے لفظ الہ کی تفسیر حاکم سے، حالانکہ تمام سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے، تمام اہل عرب کا اس بات پر اجماع ہے کہ لفظ الہ کا معنی عربی زبان میں صرف اور صرف معبود کے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لفظ کا جس لفظ سے بھی ترجمہ کیا جائے وہ باطل ترجمہ ہے، باطل معنی ہے، بس اس کا صحیح معنی ایک ہی ہے، الہ کا معنی معبود ہوتا ہے۔ خوارج نے لفظ الہ کا ترجمہ کس لفظ سے کیا؟ حاکم سے کیا، اور کہا کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ ان الحکم الا للہ، قانون صرف اللہ کا چلے گا زمین پر، اللہ کی زمین اللہ کا قانون چلے گا۔ قرآن کی آیت تھی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے، بظاہر لوگوں کو انہوں نے کیا جھانسا دیا کہ ہم قرآن کی آیت کے مطابق چل رہے ہیں، ہمارے پیچھے دلیل قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح کہنے لگے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو زمین پر اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں نے اللہ کو حاکم ماننے کی جگہ لوگوں کو، انسانوں کو حاکم بنا دیا ہے، لہذا یہ دونوں کافر ہوئے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں کیا ہوئے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر۔ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنایا، انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنایا۔ اور جن لوگوں نے بھی اس قصہ تحکیم پر رضامندی ظاہر کی وہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ لہذا ان لوگوں نے ان کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا کوفے کی سرزمین میں، کیا کہہ کر نکل گئے کہ ہم ایسی زمین میں نہیں رہ سکتے جہاں پر کفار کا بسیرا ہو۔ ان صحابہ اکرام کو کفار کہنے لگے اور یہاں سے الگ کٹ کر حرورہ میں جا کر انہوں نے رہائش اختیار کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کافی سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد ان کی جماعت بننے لگی اور یہ نہروان نامی ایک جگہ، وہاں پر جا کے جماعت کی شکل میں جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ نہروان نامی جگہ پر جا کر جماعت کی شکل اختیار کر لی اور باضابطہ جنگ کی تیاری کرنے لگے ان صحابہ اکرام اور تابعین کے خلاف، جو کہ ان کی نظر میں کافر ہو چکے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کو مسجد کے اندر بلایا، کافی سمجھایا، خطبہ دیا، اور یہ چلاتے رہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، قرآن کی اس آیت کو لے کر نعرے بازی کرتے رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ یہ کلمہ جو تم کہہ رہے ہو نا، جو نعرہ لگا رہے ہو ان الحکم الا للہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلمہ ہے، یہ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن جو تم معنی ہمیں سمجھانا چاہتے ہو نا یہ باطل معنی۔ آیت اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن جو مفہوم تم کشید کر رہے ہو اس سے یہ باطل مفہوم ہے، یہ برحق مفہوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی اور خود ہم نے اللہ کے رسول سے ٹریننگ لی ہے، یہ دین سیکھا ہے، یہ قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول سے ہم نے سیکھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر، ترجمان القرآن، الحبر البحر جن کا لقب ہے، انشاءاللہ آئندہ دروس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی ترجمہ، ان کی تفصیلی سیرت آپ کے سامنے
پیش کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے اس صحابی رسول کو قرآن کا کیا علم عطا کیا تھا. علم کے سمندر تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کیا کہا جب انہوں نے ان 2 آیتوں سے استدلال کر کے ان صحابہ کرام کو کافر کہنا شروع کیا تو کہا کہ لیس الکفر الذی تذهبون الیہ، اس آیت سے وہ کفر مراد نہیں ہے جو تم مراد لے رہے ہو. اس آیت سے کفر اکبر جو تم مراد لے رہے ہو اور ان صحابہ کرام کو کافر قرار دے رہے ہو، یہ کفر مراد نہیں ہے. میں نے بالتفصیل اس موضوع پر اپنی کتاب منہج سلف کا دفاع میں لکھا ہے. غالباً پہلا یا دوسرا مسئلہ ہی میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قدیم زمانے کے خوارج اور آج کے خوارج کے اندر مشترک یہ بیماری آپ پائیں گے. زمین پر اللہ کا قانون چلے گا اور جو بھی اللہ کے قانون کو نافذ نہ کرے وہ کافر ہے. آج بھی ان خوارج کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے جو مسلم حکمرانوں کو کافر قرار دیتی ہے، ان کے خون کو حلال سمجھتی ہے اور کئی کئی ملکوں کو تباہ کر ڈالا انہوں نے اس فتنے کو لوگوں کے درمیان اور اس زہر کو لوگوں کے ذہنوں میں داخل کر کے. تو یہ شروع زمانے سے اسی فکر کرے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جا کر سمجھایا اور کہا کہ یہ کفر مراد نہیں ہے جو تم لے رہے ہو. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے تمام سلف صالحین کا کہ اس آیت سے خوارج جو مفہوم مراد لے رہے تھے وہ باطل مفہوم تھا. یہ مفہوم نہیں تھا صحیح. سلف صالحین نے مفہوم نہیں سمجھا ہے اس آیت سے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ نہ کرے وہ کافر. اور یہ صحابہ کرام نے اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا، اس وجہ سے کافر ہو گئے. یہ باطل مفہوم تھا جو ان خوارج نے کشف کیا تھا ان 2 آیتوں سے. بہرحال یہ نعرہ لگاتے رہے ان الحکم الا للہ کا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جملہ ان سے کہا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کا ہی تمہارے بارے میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تمہارے بارے میں کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی ہے محاربین کے بارے میں، زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے بارے میں. کیا کہا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا. اللہ رب العالمین نے ان محاربین کے بارے میں، زمین پر فتنہ و فساد مچانے والوں کے بارے میں کیا کہا کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے ان محاربین کو، زمین کے اندر فتنہ و فساد مچانے والوں کو. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں اور صحابہ کرام نے ان کے بارے میں اسی آیت کی روشنی میں جنگ کی اور ان کے ساتھ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو عاد و ثمود کی طرح انہیں میں قتل کروں گا، اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام نے اور تابعین نے ان خوارج کے ساتھ جنگ کی. بالآخر یہ نعرہ لگاتے رہے اور اس طرح سے مجلس ختم ہوئی اور یہ ایک جماعت کی شکل میں کوفے سے نکل کر جانے لگے، نہروان میں جمع ہونے لگے. ان کے خلاف فوج کشی کرنے کے لیے باضابطہ وہ ایک محاذ کی شکل اختیار کرنے لگے. جنگ کی پوری تیاری میں جٹ گئے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا آج کے دور میں سب سے بڑی قربت ہے، کیونکہ یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کوشش میں لگے رہے کہ کسی بھی طرح یہ راہ راست پر آ جائے. بالآخر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی، امیر المؤمنین آپ اجازت دیں میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں، ان کے ساتھ مناظرہ کروں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی خوبصورت ایک لباس پہنا اور ان کے سامنے پہنچ گئے. قصدن یہ لباس پہنا تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ شروعات کریں، وہ اس لباس کو دیکھ کر مجھ پر اعتراض کرے تاکہ ان کے ساتھ بات چیت کا مجھے موقع مل جائے. چنانچہ یہ خوبصورت لباس زیب تن کیا، ان کے پاس حاضر ہو گئے. انہوں نے دیکھتے ہی پہلے اس لباس پر اعتراض کیا، چاہتے ہی تھے کہ وہ اعتراض کرے تاکہ ان کے ساتھ بات چیت کا مجھے موقع مل جائے. بہرحال انہوں نے جب اعتراض کیا تو پہلے یہ تیاری کر کے گئے تھے کہ یہ اعتراض تو ان کی طرف سے آئے گا، اس کا جواب میرے پاس کیا ہونا چاہیے. فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود میں نے دیکھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس پہنے ہوئے، تو اللہ کے رسول پر اعتراض کرو گے؟
تمہاری کم علمی ہے، ان میں سے ایک بھی صحابی نہیں تھے. یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. ان خوارج کی جماعت میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. یہ جانتے ہی نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں. سب کے سب جاہل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ خوارج کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں. اللہ کے رسول نے ان کی صفات میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ حدثاء الاسنان ہوں گے، سفہاء الاحلام ہوں گے. کیا معنی ان دو جملوں کا؟ یہ عمر کے کچے ہوں گے اور ساتھ میں علم اور عقل کے بھی کچے ہوں گے. عمر میں پختہ نہیں ہوں گے، نوجوانی کے مرحلے میں قدم رکھ رہے ہوں گے. عمر بہت زیادہ ان کی نہیں ہوگی. جوش میں ہوتا ہے اس وقت انسان. عموماً جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس وقت ہوش سے زیادہ یہ جوش سے کام لیتے ہیں. جوش بلا ہوش بڑا خطرناک ہوتا ہے. ان کے پاس جوش بہت ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے یہی صفت بیان کی ان کی، حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام. یہ جوش بلا ہوش والے ہوں گے. عمر بہت زیادہ نہیں ہوگی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوں گے اور عقل کے پختہ نہیں ہوں گے. یہی ہوا ان کے ساتھ. ایک بھی ان میں سے عالم دین نہیں تھا، سب کے سب جاہل تھے. قرآن کو ذاتی فہم سے سمجھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنی ہوئی تھی. فوراً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں نے خود دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس پہنے ہوئی. مجھ پر اعتراض کرتے ہو؟ اگر مجھ پر اعتراض کرے گا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہیں اعتراض کرنا پڑے گا. خاموش ہو گئے. کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آخر بتاؤ کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، انہیں کیوں کافر کہہ رہے ہو؟ ان کے خلاف اس طرح محاذ کیوں قائم کیے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان پر ہمارے 3 بڑے بڑے ملاحظات ہیں جس وجہ سے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، پیش کرو. تم کس وجہ سے آخر کافر سمجھتے ہو، پیش کرو. تو انہوں نے پہلا اعتراض کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ کہا کہ انہوں نے لوگوں کو حکم بنا دیا ہے، فیصل اور ثالث بنا دیا ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الحکم الا للہ. حاکم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہو سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے لوگوں کو حاکم بنا دیا، انسانوں کو حاکم بنا دیا. تو اللہ کی جگہ پر لوگوں کو رکھا اور یہ کفر ہے. کہ ٹھیک ہے، پہلا اعتراض ہوا. دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کس وجہ سے کافر کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جمل اور صفین بھی، لیکن اصل جمل پر اعتراض تھا ان کا، اس لیے کہ صفین سے ابھی یہ فارغ ہوئے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے صحابہ اکرام جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑ رہے تھے، ان میں سے کسی کو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ ختم ہونے کے بعد غلام اور لونڈی نہیں بنایا اور ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم نہیں کیا. اس لیے کہ اگر یہ مسلمان تھے تو ان کے ساتھ جنگ ہی جائز نہیں تھی، اور جب آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی اس کا مطلب کہ کفار ہیں، اور جب کفار ہیں تو کفار کے مال کو کیا کیا جائے گا؟ جنگ کے بعد مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا جائے گا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم اللہ رب العالمین کا پامال کر دیا. لہذا اس وجہ سے وہ کافر ہوئے. 2 بڑے بڑے اعتراض جنگ جمل کے تعلق سے. پہلا اعتراض کیا کہ جو لوگ بعد میں بچے ان کو غلام اور لونڈی نہیں بنایا اور ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم نہیں کیا. ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ بھی جنگ کی ہے کیا کیا ہے؟ ان کے لوگوں کو غلام اور لونڈی بنایا ہے اور ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم کیا ہے. تو یہ لوگ اگر آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی تو کس بنا پر جنگ کی؟ ان کے ذہن میں یہ بیماری داخل ہو چکی تھی کہ جنگ صرف اور صرف کن کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ کفار کے ساتھ ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو ہی نہیں سکتی. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بیماری تھی، کم علمی کی بنا پر یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف جنگ کن کے ساتھ ہو سکتی ہے؟
कुफार के साथ, मुसलमानों के साथ तो जंग नहीं हो सकती। और इन्होंने जब जंग की, इसका मतलब कि वो काफिर थे। जब काफिर थे तो उनके माल गनीमत को माल गनीमत के तौर पर मुसलमानों में तकसीम करना चाहिए, और जो बच गए, कत्ल नहीं हुए, उनको गुलामा और लोनी की तरह मुसलमानों में तकसीम कर देना चाहिए। कहा कि ठीक है, दूसरा एतराज क्लियर हो गया तुम्हारा, जिस वजह से तुम काफिर समझ रहे हो। तीसरा एतराज क्या है? कहा कि इन्होंने अपने नाम के आगे अमीरुल मुमिनीन का लक़ब जो था उसको मिटा डाला। ये कब है? जब तहकीम का वाक़या हुआ ना, गुज़श्ता दर्स में हमने जिक्र किया था, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। दो सहाबा इकराम, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों ने लोगों के सामने क्या फैसला सुनाया? इन लोगों ने लोगों के सामने फैसला सुनाया कि अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को बर वक्त अपने अपने ओहदे से माजूल करते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग रोकने के लिए कबूल कर लिया और अपने नाम के आगे अमीरुल मोमिनीन का जो खिताब उनको मिला हुआ था, खलीफा रसूल थे, उसको मिटाने पर राजी हो गए ताकि जंग रुक जाए। कहा कि उन्होंने अपने नाम के आगे अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब मिटा दिया ना, तो ये लक़ब मिटाना इस बात की दलील है कि वो अब मोमिनों के अमीर नहीं रहे। तो किसके अमीर हुए? अगर मोमिनों के अमीर नहीं तो काफिरों के अमीर हैं। इस नाम के आगे अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिटाने से उन्होंने क्या इस्तेदलाल किया कि अब ये मोमिनों के अमीर नहीं रहे। जब मोमिनों के अमीर नहीं रहे तो किनके अमीर हुए? फिर काफिरों के अमीर हैं। लिहाजा ये तीन हमारे पास दलीलें हैं उनको काफिर कहने की, और उनके साथ जो लोग हैं उनको भी काफिर कहने की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम्हारी बातें अच्छी तरह मैंने सुन ली हैं, अब मैं एक एक एतराज का जवाब दे रहा हूं, जरा गौर से सुनो। तुम्हारा पहला एतराज ये था कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाकिम मानने की जगह पर इंसानों को हाकिम बना दिया। तो खुद ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया हुआ है दो जगहों पर। वो दो जगह कौन सी हैं? एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुरान करीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैद व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउ मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इहराम के अहकाम व मसाइल को, एक हाजी जब हज के लिए जाता है, इहराम का लिबास पहना हुआ रहता है, तो उस हालत में शिकार करना हराम है। इहराम की हालत में शिकार करना हराम है। अगर किसी ने इहराम की हालत में शिकार कर लिया तो उसकी सजा क्या है? उसकी सजा यह है कि जो जानवर उसने शिकार किया है उसी की तरह एक दूसरे जानवर का वो क्या करेगा? फिदिया देगा। उसी की तरह है या नहीं, ये फैसला कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, तुम में से जो दो आदिल लोग हों, ये दो आदिल लोग फैसला करेंगे कि ये उसी के मिसल है या नहीं। तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर क्या बयान कर रहा है कि दो लोग फैसला करेंगे एक जानवर के सिलसिले में। तो जरा बताओ, लोगों के खून के बारे में, ताकि ये खून बहना बंद हो जाए, फैसला करना ये ज्यादा अहम मसला है, इसकी ज्यादा जरूरत है, या एक जानवर के बारे में फैसला करने के लिए किसी इंसान को हाकिम मुतय्यन करना ये ज्यादा जरूरी मसला है? उन्होंने जो इंसाफ पसंद थे कहा कि वाकई लोगों का खून बहना बंद हो जाए, इस बारे में किसी इंसान को हाकिम बनाया जाए, ये ज्यादा जरूरी मसला है बनिस्बत इसके कि एक जानवर के बारे में फैसला करने के लिए कि उसी की तरह है या नहीं, दो लोगों को हाकिम बनाया जाए। तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस आयत में इंसानों को हाकिम बनाने का हुक्म दिया है, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अगर इंसानों को हाकिम बनाया तो कौन सा जुर्म कर लिया? दूसरी आयत कौन सी है? दूसरी आयत है अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअथु हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए, फौरन तलाक मत दो, अभी इस रिश्ते को बाकी रखने की हद इम्कान कोशिश करो। उसकी मुतअद्दिद सूरत शरीयत ने बयान की है। तलाक तक नौबत ना पहुंचे, इख्तिलाफ की सूरत में इसको किसी भी तरह निपटाया जाए, दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, इसकी शरीयत ने बहुत ज्यादा कोशिश की है।
اس کی ایک صورت اس آیت میں اللہ نے ذکر کی ہے. کیا صورت ذکر کی ہے؟ لڑکی والے کی طرف سے ایک شخص کو حاکم بنایا جائے اور لڑکے والے کی طرف سے ایک شخص کو حاکم بنایا جائے, اور یہ دونوں اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے آپس میں صلح کی کوشش کریں. تو ایک رشتے کو میاں بیوی کے درمیان باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا حکم دے رہے ہیں؟ انسانوں میں سے ہی نا دو لوگوں کو حاکم بناؤ. تو اگر ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے حاکم بنایا جا سکتا ہے انسان کو, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے مسلمانوں کا خون بہنے سے رک جائے, بند ہو جائے, ان کے درمیان جنگ تھم جائے, اس وجہ سے اگر دو لوگوں کو حاکم بنائے تو کون سا جرم کر لیا؟ لوگوں نے بات سمجھ لی جو انصاف پسند تھے ان میں سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا جو پہلا اعتراض تھا میں نے مکمل جواب دے دیا نہیں دیا؟ لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں اس سوال کا جواب آپ نے دے دیا, مطمئن ہو گئے. کہا کہ تمہارا جو دوسرا اعتراض تھا, دوسرا اعتراض کیا تھا کہ جمل والوں کے ساتھ جنگ جمل میں آپ نے جنگ کی لیکن ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر آپ نے تقسیم نہیں کیا مسلمانوں میں, اور ان کے لوگوں کو لونڈی اور غلام نہیں بنایا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جانتے ہو اس جماعت میں کون لوگ تھے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھی. اگر جس طرح دشمنوں کے لوگوں کو ان کی خواتین کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے جمع کرنا, تو کیا تم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تصور کر سکتے ہو؟ وہ ام المؤمنین ہیں. قرآن کے صراحت کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی اور کیا کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مؤمنوں کی مائیں ہیں. تو خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین تمام امہات المؤمنین کو مؤمنوں کی ماں قرار دیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤمنوں کی ماں ہے. تو کیا تم اپنی ماں کے ساتھ اس طرح اسے لونڈی بنانا چاہو گے؟ یا تو تم ان کو مومن تسلیم کرو, اگر ان کو مومن تسلیم نہیں کرتے تو قرآن کی صراحت کے مطابق وہ تو مومنوں کی ماں ہے, تم تب کیا ہو جاؤ گے؟ تب تم کافر ہو جاؤ گے قرآن کی صراحت کے مطابق. ان کو بات سمجھ میں آ گئی. کہا کہ دوسرا جو اعتراض تھا تمہارا کہ کس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غلام اور لونڈی نہیں بنایا تھا, سمجھ میں آ گئی بات؟ کہا کہ ہاں بات سمجھ میں آ گئی, ان کو واقعی غلام اور لونڈی نہیں بنایا جا سکتا تھا. کہا کہ تیسرا جو اعتراض تمہارا تھا کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے امیر المومنین کا لقب مٹا دیا. تو خود یاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھ رہے تھے اس صلح کو, اور کیا لکھا تھا؟ من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ صلح نامہ اس کے دو فریق ہیں. مسلمانوں کی طرف سے فریق کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کفار نے کیا اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو اس صلح کی ضرورت تھی؟ آپ کے ساتھ جنگ کی کوئی ضرورت تھی؟ اصل تو آپ کے ساتھ اختلاف اسی رسول اللہ کے لقب کو لے کر ہی ہے. تو ہم کیسے اس لفظ کو یا صلح نامہ کے اندر باقی رہنے دے سکتے ہیں؟ پہلے اس لقب کو یہاں سے مٹائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جہاں پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے نا اس کو مٹا دیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے یہ کام نہیں کر سکتا, یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ میں مٹا دوں. تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے, ذرا دکھاؤ مجھے. جہاں لکھا ہوا تھا اللہ کے رسول نے وہاں پر قلم چلا کے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے آگے رسول اللہ مٹانے کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہو گئے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگر امیر المومنین کا لفظ اپنے نام کے آگے سے حذف کر دیا اس وجہ سے کافر ہو گئے وہ. اگر ان کے اوپر اعتراض ہے تو اللہ کے رسول کے اوپر سب سے پہلے اعتراض آئے گا. اور ابھی ہم نے کہا نا ان خوارج کے پاس حدیث رسول کا کوئی علم نہیں تھا, انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا بھی نہیں تھا اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں. جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل پیش کی انہیں سمجھ میں آ گئی, اور ان میں سے 2000 کی تعداد میں توبہ کر کے فوراً صحابہ کرام کے ساتھ ان کی جماعت میں آ کے شامل ہو گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عوام میں سے جو گمراہ جماعت میں سے ہو
بہت سارے صرف اور صرف جہالت کی بنیاد پر ان گمراہ جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، علم و بصیرت کی بنا پر نہیں۔ لہذا گمراہ جماعتوں میں سے جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے دعات ہیں، ان کا حکم الگ ہے، اور جو ان کی عوام ہے ان کا حکم الگ ہے۔ جب بھی آپ سنتے ہیں اہل بدعت سے تحذیر کے بارے میں کہ سلف اہل بدعت سے تحذیر کرتے تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد علماء کرام ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دن و رات لگے رہتے ہیں۔ اس سے مراد ان کی عوام نہیں ہے۔ ان کے عوام کو حتی الامکان دین کی دعوت پیش کی جائے گی، حقیقت سے واضح کیا جائے گا، اور اکثر و بیشتر ان لوگوں کو آپ پائیں گے جیسے ان کے سامنے حقیقت واضح ہوتی ہے فوراً توبہ کر کے اہل سنت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ خود خوارج کی جماعت میں سے 2000 کی تعداد میں جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر سمجھایا تو فوراً توبہ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے۔ باقی لوگ اصرار کرتے رہے، جمے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، ان کے والد جو ہیں صحابی رسول ہیں، یہ رضی اللہ ان کے والد کے تعلق سے ہم نے کہا، ان کے لڑکے خباب بن ارت مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے لڑکے عبداللہ کو ان لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ اسی طرح ان کی ایک لونڈی تھی جو حاملہ تھی، پیٹ چاک کر ڈالا اور اس حاملہ عورت کو قتل کر ڈالا، بچے کو تک نہیں بخشا ان لوگوں نے۔ جب اس طریقے سے زمین پر فتنہ و فساد مچانا شروع کر دیا بالفعل، تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر ان کے خلاف نکلے نہروان کی طرف۔ وہاں نکلنے کے بعد بھی 3 دن تک ان کو سمجھاتے رہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور عام اعلان کرا دی خوارج کی جماعت میں کہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، اس جھنڈے کے نیچے جو آ جائے گا اس کو امن حاصل ہے، اس کے خلاف فوج کشی نہیں ہوگی، اس کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اس موقع پر بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے آ گئے اور انہوں نے خوارج کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی جان بچا لی۔ بالآخر جو لوگ اڑے رہے ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی۔ یہ جنگ تاریخ میں نہروان کی جنگ سے مشہور ہے۔ یہ جنگ کن کے ساتھ ہوئی ہے؟ خوارج کے ساتھ، جو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ مسلمان کہہ رہے تھے، بلکہ پکے سچے مسلمان صرف اپنے کو ہی کہہ رہے تھے، اور جو ان کے موافق نہ ہو وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب کافر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح کفار و مشرکین میں سے جو لوگ زمین میں فتنہ و فساد مچاتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، کلمے کا اقرار بھی کرے اور زمین میں فتنہ و فساد مچائے، تو اسلام ایسے لوگوں کے خلاف بھی جنگ کی اجازت دیتا ہے، بلکہ جنگ کا حکم دیتا ہے۔ اور خود صحابہ اکرام نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام اور تابعین نے ان خوارج کے خلاف جنگ کی ہے۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ کوئی بھی شخص کلمے کا اقرار کرنے والا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ اصل دین پر قائم ہے اور اصل اسلام پر قائم ہے، لہذا کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز کر کے ایک چھت کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی جائے، بلکہ اگر کوئی شخص اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی دھجی اڑا رہا ہو اور اسلامی عقیدے کو اختیار نہ کرے تو ایسا شخص اصل دین پر قائم نہیں ہے۔ صرف کلمے کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ان خوارج نے اس کلمے کی دھجی اڑائی تھی، جس بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی۔ نہروان کی جنگ کے نام سے یہ نام مشہور ہے۔ چند لمحوں میں کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی معمولی محنت سے ہی ان تمام خوارجین کو ان صحابہ کرام نے ملیا میٹ کر دیا، چونکہ ان کی تعداد انتہائی کم تھی، اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 60,000 سے زائد، اور ان کی تعداد تقریباً 6,000 کے آس پاس۔ تو گرچہ اسلحے والے بھی ہوں اس زمانے میں حساب سے، تب بھی ان صحابہ کرام کے آگے ٹک نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود اڑے رہے ہو۔ بہرحال ان کا خاتمہ ہوا۔ جو اپنی جان بچانا چاہتے تھے وہ جان بچا کر چلے گئے، جنگ سے بھاگنے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان خصوصی اعلان کرایا کہ کوئی بھی شخص
اگر میدان چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کا پیچھا مت کرنا. اگر کوئی شخص میدان چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کا پیچھا مت کرنا, اسے قتل کرنے کی کوشش نہیں کرنا, اس کو توبہ کا موقع دو, ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے. اس طریقے سے یہ جنگ ختم ہوئی. اور پھر اس کے بعد ایک اور جماعت گمراہ کن ظاہر ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی, وہ ہے روافض کی جماعت. ان میں سے 3 مشہور فرقے ہیں ان کے, ایک ہے مؤلہہ, ایک ہے صابہ اور ایک ہے مفضلہ. یہ روافض کی 3 مشہور جماعتیں ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی ظاہر ہوئی تھی, اور پھر خوارج کے ہاتھوں ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ہی, جن خوارج کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی, انہوں نے ہی ان کو قتل کیا. تو یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی, ان روافض کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں, اور جو روافض ظاہر ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کیا تعامل کیا, مؤلہہ کے ساتھ کیا تعامل کیا, صابہ کے ساتھ کیا تعامل کیا, اور مفضلہ کے ساتھ کیا تعامل کیا. روافض ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں, الگ الگ کیٹیگریوں کے ہیں, بلکہ آج کی تاریخ میں کہا جائے تو ان کی اور بہت ساری کیٹیگری آ چکی ہیں. تو علماء کرام ہر ایک کی بدعت کے لحاظ سے ان پر حکم لگاتے ہیں. اہل سنت والجماعت اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف پسند ہوتے ہیں, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں, آج کے درس میں ہم نے خوارج کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیل رکھی, اگلے درس میں روافض کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیل رکھی جائے گی, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی یہ واقعہ بھی اگر وقت نے اجازت دی تو اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ آخری سانس تک ہمیں ان صحابہ اکرام کے منہج پر قائم و دائم رکھے. اللہ رب العالمین ہر طرح کی گمراہیوں سے ہمیں بچائے. اللہ رب العالمین سلف صالحین کے منہج پر کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی حالت پر ہماری وفات ہو, نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.